إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے درس میں قرآن کریم کے حفظ کے تعلق سے کچھ حدیثیں، آیتیں، سلف کے اقوال ہم نے دیکھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور اس کو یاد کرنا کتنا مفید ہے، کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ سعادت ہے کہ اس کا سینہ، اس کا دل قرآن کریم سے منور ہو، اس پر ایمان ہو، اس کے الفاظ کو یاد کیا ہو، اس کو سمجھتا ہو، اس کی خبروں پر یقین رکھتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے کا عزم بھی رکھتا ہو. قرآن کریم کا علم سارے علوم میں سب سے اشرف اور اعظم علم ہے. یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت ملتی ہے. بقیہ سارے علوم یا تو اس علم کے لیے مددگار ہیں یا پھر قرآن کریم کے علم کی توضیح اور اس کے نتائج ہیں. یا تو عربی زبان کا علم ہے قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے، تجوید کا علم ہے ٹھیک سے پڑھنے کے لیے. ایسے علوم ہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے میں مددگار ہیں، یا پھر وہ علوم ہیں جو قرآن کریم کے علم کی وضاحت کے اعتبار سے ہیں. تفسیر کا علم ہے، اصول کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ ساری چیزیں ناسخ منسوخ کا علم ہے. تو قرآن کریم کا علم حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت کی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ظاہر بات ہے سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا. جو سیکھا ہوا نہ ہو وہ سکھا بھی نہیں سکتا ہے. لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے آدمی سیکھنے کے مرحلے میں ہو یا سکھانے کے، دونوں کے لیے خیر کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. دونوں بھی اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ جو سیکھا ہوا ہے اور سکھاتا ہے وہی اچھا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ابھی سیکھا نہیں ہے لیکن سیکھ رہا ہے، ایسا بھی انسان لوگوں میں سے بہترین انسان ہے. تو قرآن کے علم میں مشغول ہونا یہ انسان کو بہترین بناتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی جسے امام البخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027. بلکہ خیریت صرف اسی کے لیے نہیں ہے، بھلائی کا وعدہ صرف قرآن کے سیکھنے سکھانے والے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی ہے جو ایسے شخص کے والدین ہیں. لہٰذا جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، خصوصاً اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کو یاد کرے تاکہ آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اسے سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تجوید کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، اور وہ عمل بہ اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ البس یوم القیامۃ تاجا من نور، ایسے شخص کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، وہ اتنا روشن ہوگا تاج جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے ماں باپ کو بھی اور ماں کو بھی دو جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی برابری پوری دنیا کی دولت مل کے بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا مہنگا لباس اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا بیچ کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ سارے خزانے دنیا کے، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات اور بڑی بڑی عمارتیں اور نہ جانے کیا کیا۔ کہا کہ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اس کے ماں باپ کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے، ایک باپ کو ایک ماں کو لباس دیا جائے گا، جوڑا، کمپلیٹ ڈریس ان کو دیا جائے گا، جس کی صفت کیا بیان کی؟ لا یقوم بہما الدنیا، پوری دنیا بھی اس کی قیمت چکا نہیں سکتی، اتنا مہنگا۔ فیقولان بما کسینا، دونوں کے دونوں کہیں گے ہم کو اتنا اچھا لباس کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ جو لباس ہے اتنا مہنگا، اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت، اتنا زبردست، ہم کو کیوں دیا گیا؟ ان سے کہا جائے گا فیقال بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہاری اولاد کے قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ غور کرنے کی چیز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی نیکی کا فائدہ ماں باپ کو ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ ماں باپ اولاد کی تعلیم و تربیت میں حصہ ادا کریں، ان کا کچھ رول ہو۔ ظاہر بات ہے بچہ پڑھائے اگر قرآن تو ماں باپ کا دخل تو ہونا ہی ہوگا اس میں، یا تو انہوں نے خود پڑھایا یا پھر پڑھانے والے کے پاس بھیجا، دونوں صورتوں میں یہ فضیلت کس کے لیے آئے گی؟ ماں باپ کے لیے۔ لہٰذا جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، کئی طریقے اس کے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کو یاد کرے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ جب ایسا کرے گا تو اس کے ماں باپ کو آخرت میں ایک بہترین لباس دیا جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے رسپیکٹ کے لیے لباس دیا جاتا ہے، کسی کی بھی عزت کی جاتی ہے، اس کو پگڑی پہنائیں گے، شال اڑھائیں گے، یا اس کو ایک ڈریس دیں گے، ایک عزت کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ لباس انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لباس ہے، ایک دم خواب میں اتنا لمبا کہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ جب خواب بیان کیا کسی نے پوچھا کیا تعبیر اس کی ہے؟ کہا دین۔ تو لباس اور دین کی کیا ہے؟ جوڑی ہے۔ تو اس دینداری کی وجہ سے ان کو کیا دیا جائے گا؟ لباس۔ کیوں؟ لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، اس کی عزت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2829 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیری، یعنی معتبر حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا علم اگر انسان حاصل کرے تو اس کا فائدہ ماں باپ کو بھی ہوتا ہے آخرت میں، جبکہ انسان کو وہاں پر لباس کی خصوصی ضرورت ہوگی۔ آدمی وہاں پر قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ کسی کو ہوش حواس نہیں ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، جس کو اللہ پہنائے اسی کو لباس ملے گا، اور ماں باپ کو ایسا لباس ملے کہ دنیا کی پوری دولت اور پورے خزانے مل کے اس کی قیمت نہ چکا پائیں۔ اتنا زبردست لباس اگر مل رہا ہے کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ شرف ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے
کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کا علم سکھائے. یہ بہت بڑی بات ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا اس کی فضیلت کیا ہے قرآن یاد کرنے کی. آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے کے لیے، اس کو حفظ کرنے والے کے لیے، چاہے مکمل کرے یا تھوڑا کرے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اور دوسرا حصہ یاد رکھنے کے لیے. دو حصے اس کے ہیں، ایک تو یاد کرنا اور دوسرے یاد رکھنا. ان دونوں چیزوں کے لیے کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. 15 سے زیادہ چیزیں میرے سامنے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے آج کچھ اور اگلے درس میں کچھ مکمل کریں گے انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں. تو پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. ساری چیزوں میں، سارے اعمال میں، ساری خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی اگر کوئی ہو سکتی ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص. ساری کوششیں بیکار ہیں اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو. جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہو ضائع ہے، برباد ہے. لہٰذا اللہ کا کلام اگر انسان یاد کرنے کی اتنی اونچی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے لیے نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کرے، کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے، نام ہو جائے میرا. ارے فلاں صاحب دیکھیے قرآن کے قاری ہیں، فلاں صاحب قرآن کے حافظ ہیں، پورا قرآن یاد ہے، ماشاء اللہ. کالر اس کا بھی ٹائٹ ہو گیا، ہاں میں حافظ ہوں، ہٹ جاؤ، راستہ دو میرے لیے. کیسا قاری ہے، سدیس کی طرح پڑھتا ہے، ہاں فلاں شریم کی طرح پڑھتا ہے، فلاں کی طرح پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے تو بالکل مکہ یاد آ جاتا ہے. تو ایسا آدمی شہرت کے لیے قرآن پڑھے، تجوید کی محنت کرے، حفظ کرے، ذرا بھولتا نہیں، ایک دم پکا، ایسا ہے پانی کی طرح بہتا ہے اس کا حفظ. آدمی کیوں کر رہا ہے؟ کام آدمی اچھے سے کریں لیکن نیت بھی اچھی رکھے. بات آدمی کا کام اچھا ہوتا ہے، نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو ایسا کام بھی اچھا ہونے کے باوجود برا بن جاتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ اس کی نیت بھی اچھی رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل اجر و ثواب کا باعث بنے. اسی لیے آپ دیکھیں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن، قرآن والوں کے لیے کچھ ایٹیکیٹ، ان کے لیے کچھ آداب ہیں، اس پر کتاب لکھی امام النووی نے، جن کی کتاب مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، وہی امام نووی. ان کی کتاب قرآن کے آداب پر بھی ہے. کہتے ہیں اول ما ينبغي للمقرئ والقارئ ان يقصد بذلك رضا اللہ تعالی. سب سے پہلی چیز جو قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے اس عمل سے اللہ کی رضا کی نیت کریں. پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا، بعض وقت پڑھانے والا بھی گڑبڑ کرتا ہے کہ یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، جب یہ آگے جائے گا تو نام کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. کس کے شاگرد آپ؟ فلاں کے. اور ماشاءاللہ کیا زبردست، آپ ایسے تو آپ کے استاد کیسے ہوں گے؟ بعض اوقات پڑھانے والا یا پڑھنے والا، یاد کرانے والا، یاد کرنے والا، اس کی نیت شہرت ہوتی ہے. نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اس کو یاد کر کے اللہ کو راضی کریں. اس سے اونچی کوئی نیت نہیں ہے. اللہ سے اونچا کچھ ہے؟ سب سے اوپر کون؟ تو وہ نیت سب نیتوں سے اوپر ہے جو اللہ کے لیے ہو. باقی سارا خطرے میں ہے. اللہ کے سوا اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ آدمی نیت کرتا ہے، عزت کی، شہرت کی، مال و متاع کی، مقام کی، عہدے کی، یہ عمل ضائع ہونے والا ہے. آدمی محنت بھی کرے اور عمل ضائع بھی ہو، کتنی افسوس کی چیز ہے. اگر آدمی عمل کرے، ایک آدمی رات بھر ڈرم بھر کے رکھا پانی، ضرورت پڑے گی بھائی، اور سوراخ بند نہیں کیا اس کا، اور رات میں بے فکر کے سویا، پڑوس میں سب نے، کسی کے پاس پانی نہیں، میرے پاس پوری ٹانکی بھر کے پانی ہے، کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. سوراخ بند کیا نہیں.
اتنی محنت کر کے پورا ٹانکی بھرا، لیکن پھر سوراخ سے رات بھر رشتہ رہا، صبح ہو کے کھولا اگر ڈرم تو ارے پانی کہاں گیا؟ اوپر سے تو ڈالا، نیچے سے نکل گیا۔ عقل مندی یہ تھی کہ اتنی محنت کرنے سے پہلے سوراخ بھی بند کرتا ہے۔ یہ مثال اس آدمی کی ہے جو بہت مجاہدہ کرتا ہے لیکن وہ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں آدمی عمل جمع کرنے کی محنت کرے وہیں عمل کے برباد ہونے کے راستوں کو بند کرے۔ اخلاص بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کے یاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت خالص کرے۔ ایک بہت ہی سخت حدیث ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے، یاد کر کے، قرآن سیکھ کے، سکھا کے دکھاوے کی نیت، شہرت کی نیت کرنے والے کے لیے آخرت میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشہد، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہونے والا ہے ان میں اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں شہادت کا مقام پایا تھا۔ دنیا میں اللہ کی خاطر اس کو، یعنی دین کے معاملے میں، دین کے مسئلے میں، جنگ میں جا کے قتل ہو گیا، شہید کہلایا تھا۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنے احسانات اس پر جتائے گا، وہ مانے گا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اللہ اس کو اپنے احسانات جتائے گا، میں نے یہ سب کچھ دیا تجھ کو، دین دیا، توفیق دی، جنگ کرنے کا موقع ملا تجھ کو، سب کچھ، شہادت نصیب ہوئی دنیا میں، سب مانے گا، ہاں اللہ تو نے دیا مجھ کو یہ۔ اللہ اس سے پوچھے گا یہ جو نعمت ملی تجھ کو، ان ساری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا تو نے؟ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، ان نعمتوں میں تو نے کیا عمل کیا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اُسْتُشْهِدْتُ، کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا میں یہاں تک کہ شہید ہو گیا، تیری خاطر میں لڑا، قاتلت فیک، تیری خاطر لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو، کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، تو اس لیے لڑا دنیا میں کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کیسا بہادر ہے، اس لیے تو کیا، اس لیے لڑا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں اور دنیا میں شہرت تجھ کو مل گئی، فقد قیل، تجھ کو یہ مقام، درجہ، نام مل گیا، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ تعالی حکم دے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جان دے دیا، وہ اللہ کے لیے نہیں دیا، نام کے لیے دیا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے، لڑ کے مرا ہے، تب بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر دل صحیح نہیں ہے، انسان واقعی اچھا انسان نہیں بنا ہے، وہ دین کی جنگ میں شریک ہو کے، قتل ہو کے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا سدھار کتنا ضروری ہے، اندر کا سدھار کتنا ضروری ہے۔ جو آدمی ظاہری دنیا کو سدھارنے کے لیے جنگ میں جائیں اور لڑے اور قتل بھی ہو جائیں، اندر نہیں سدھرا تھا، باہر کی سدھار کے لیے دوڑ دھوپ کیا، ہو سکتا ہے باہر سدھر بھی جائیں، لیکن تیرا کیا؟ آخری مسئلہ تو تیرا ہے نا، سب کچھ اچھا ہو گیا لیکن تو جہنم میں جا کے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں باہر کی تو سوچ رہا ہوں کہ دنیا صحیح ہو جائے، اسلام آ جائے، نافذ ہو جائے، شریعت ہو جائے، حکومتیں صحیح ہو جائیں، میرا کیا؟ میرے دل پہ کس کی حکومت ہے؟ شیطان کی، نفس کی، یا میرے دل پر اللہ کی حکومت ہے؟ دل پہ بھی تو دیکھ، دل کی زمین پر کس کی حکومت ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھنا چاہیے اس کو۔ پھر کہا کہ ورجل تعلم العلم، دوسرا آدمی کون ہے؟ ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، دوسرا آدمی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا، وقرأ القرآن، اور دنیا میں وہ قرآن پڑھتا تھا، خاص عمل اس کا کیا تھا؟ قرآن والا، قرآن کا نالج اس کو تھا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اسے بھی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اس پر جتائے گا،
اور وہ انہیں مانے گا۔ قال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا اس میں، یہ جو انعام میں نے تجھ کو دیا، یہ نعمتیں تجھ کو عطا کی، تو نے کیا حق ادا کیا ہے؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا، وقرأت فیک القرآن، تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، جھوٹ بولتا ہے تو، میرے لیے کیا جھوٹ، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے عالم کے لقب سے پکارا جائے۔ وقرأت القرآن لیقال ہوا قاری، اور قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کے نام سے پکارے۔ فقد قیل، تجھ کو مل گیا یہ لقب، دنیا میں یہ چیز تجھ کو نصیب ہو گئی، یعنی جس مقصد کے لیے تو نے عمل کیا تھا وہ تو مل گیا تجھ کو، یہاں کیا ہے، یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ حکم دے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم ہے یہ، قرآن والا ہے، بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کبھی۔ اگر آدمی کی نیت اچھی نہ ہو، عمل چاہے کتنا اچھا ہو، نجات نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جہاں آدمی عمل کی اصلاح کرے وہیں اپنی نیت کی بھی اصلاح کرے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ تیسرا، ورجل وسع اللہ علیہ واعطاہ من اصناف المال کلیہ، تیسرا وہ آدمی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، واعطاہ من اصناف المال کلیہ، اور دنیا میں طرح طرح کے ہر قسم کا مال اس کے پاس تھا، کھیتی باڑی، جانور، مال، دولت، زیورات، دنیا بھر کی چیزیں اس کے پاس تھیں۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتائے گا اور وہ اعتراف کرے گا، مانے گا ہاں اللہ تو نے مجھ کو بہت کچھ دیا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اس سے بھی اللہ وہی پوچھے گا یہ ساری نعمتیں لے کے تو نے اس کا کیا حق ادا کیا، تو نے کام کیا کیا، عمل کیا کیا۔ قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، کہ اللہ کوئی رستہ ایسا نہیں تھا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں نے، ہر خیر کے کام میں خرچ کیا میں نے۔ قال کذبت، کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کیسا سخی آدمی ہے، کتنا سخی آدمی، جواد۔ فقد قیل، یہ لقب تجھ کو دنیا میں مل گیا، یہ نام تجھ کو دنیا میں مل گیا، یہ تعریف تجھ کو مل گئی۔ ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو منہ کے بل اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1905۔ تین لوگ ہیں، ایک جس نے اپنی جان دے دی، شہید، دوسرا وہ جس نے علم دیا، تیسرا وہ جس نے مال دیا۔ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جان دے دی اللہ کے لیے لڑتے لڑتے، لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ دیکھنے میں اللہ کے لیے تھا، کاز اللہ کا تھا، نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ علم سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ علم خرچ کیا، قرآن والا علم وہ بھی سکھایا، لیکن کیوں پڑھتا کیوں تھا، سکھاتا کیوں تھا؟ عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، نام کے لیے کیا۔ لوگ شیخ کہیں مجھے، عالم کہیں مجھے، علامہ کہیں، حافظ کہیں مجھے، قاری کہیں مجھ کو، لقب کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، عزت کے لیے کیا، مقام کے لیے، تعریف کے لیے کیا، قبول نہیں ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں عالم، یہ پہلے لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، کہ شہید، عالم، قاری اور سخی، مالدار، خرچ کرنے والا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ تو قرآن کریم کے حفظ کرنے میں پہلے سے یہ نیت نہ ہو، یاد کروں گا تو سب لوگوں میں قاری مشہور ہو جاؤں گا میں، کہ اس کی تجوید ہے،
اس کو یاد بہت اچھا ہے، اور یہ اس لائق ہے کہ حرم میں پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تعریف کے لیے قرآن کا حفظ کرنا صحیح نہیں ہے، شروع سے ہی نیت اگر گندی ہو عمل کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نیت کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے، تو سب سے پہلا کام نیت صحیح کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنے پہ بھروسہ نہیں رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، اگر میں چاہوں نا سب کر سکتا ہوں، بیٹھ نہیں کر سکتا تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے۔ ایک مسلمان یہ دل میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ مجھ کو قوت نہ دے، توفیق نہ دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، کدھر آؤ؟ نماز کے لیے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے معنی معلوم نہیں، بولتے اتنا اچھا بول رہا نماز کے لیے آؤ، فلاں کی طرف آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بری بات ہوتی ہے۔ بولے اچھا تو بول رہا ہو، نماز کو بلا رہا، فلاح اور کامیابی کی طرف بلا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کچھ غلط کام کر رہا ہو؟ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اسی لیے امام الطیبی کہتے ہیں مراد اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب سنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو فلاح کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے مسجد میں، تو وہ یہ کہتا ہے اللہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر تو مجھ کو توفیق نہ دے تو میں نہیں جا سکتا، میرا کوئی کمال نہیں، طاقت اگر تو دے گا تو میں چل پاؤں گا، توفیق اگر تو دے گا تو میں آ پاؤں گا۔ تو اللہ کے بغیر نہ کوئی حول نہ کوئی قوت۔ حول کا معنی ہوتا ہے برائی سے رجوع کرنا، اور قوت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کو کرنا۔ تو برائی سے پلٹنے کی توفیق بھی اللہ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، اور بھلائی کی قوت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ مراد کیا ہے؟ حول سے مراد پلٹنا، پھر اس میں ساری چیزیں ہوں گی، غفلت سے ذکر کی طرف پلٹنا، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، توبہ کی طرف پلٹنا۔ یہ جو پلٹنا، ایک نیکی کے بعد پھر سے نیکی کی طرف پلٹنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنا، یہ جو رجوع ہے اس کو حول کہتے ہیں۔ اسی پر سے لفظ بنتا ہے تحویل۔ تو یہ جو پلٹنا ہے، تو یہ پلٹنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کی قوت اللہ اگر نہ دے تو نہیں کر سکتا آدمی۔ تو یہ آدمی کہتا ہے، یعنی آدمی کا دل اس بات کے اوپر ہمیشہ مطمئن ہونا چاہیے میرے اندر وہ بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ مجھے توفیق نہ دے۔ تو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہ کریں، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ دیکھیں جہاں قرآن کے بارے میں اللہ نے بات کی وہیں پر دعا بھی سکھائی، جو ہم لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں۔ بچے کو اگزام میں بھیجتے ہیں تو وہ دعا پڑھنے لگاتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ کیا فرمایا؟ اے نبی، قرآن آپ کے سامنے جبریل پڑھیں اور پڑھنا ان کا ختم ہو جائے، اس سے پہلے آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیجیے یاد کرنے کے لیے۔ کہ کہیں جیسے ہم لوگوں کو کوئی نمبر بتاتا رہے تو ہم لوگ ریپیٹ کرتے اس کے پیچھے، بھول نہ جائیں اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جبریل آتے اور قرآن پڑھ کے سناتے تو جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے آپ بھی زبان حرکت دیتے تھے، ہونٹ حرکت دیتے تھے تاکہ ان کا سن کے یاد کر لیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسا مت کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ کی طرف پوری وحی القاء کر دی جائے اس سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ تو آپ دیکھیے سیاق کیا ہے، یہ قرآن کا علم ہے، دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ دعا کرو اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ تو ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ
کہ قرآن اب کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا؟ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو جلدی جلدی پڑھتے تھے جبریل کے پیچھے پیچھے. کہا گیا ایسا مت کرو، آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کا جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ دھیان سے اس کو صرف سنیے. تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ تاب علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی قبل وفاتہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے لگاتار وحی نازل کی، حتی توفاہ اکثر ما کان الوحی ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، یہاں تک کہ آپ کے آخری دنوں میں آپ پر لگاتار کثرت سے وحی نازل ہوتی رہی. شروع میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی تھی، لیکن بڑھتے 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 بعد میں پھر بہت بڑی بڑی صورتیں ایک ساتھ نازل ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ پر کثرت سے وحی نازل ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا بتائی اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، تو اللہ نے بعد میں قرآن زیادہ 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 نازل کیا. اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا کہ نہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جو علم دیتا تھا وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. اس کے لیے اللہ نے کیا سکھایا؟ دعا کرو. کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے. تو یہ جو دعا ہے اس کا سیاق ہی قرآن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہی قرآن کا علم ہے. لہٰذا ایک طالب علم کے لیے جو قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے، اپنے اوپر اعتماد نہ کرے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو پھر کچھ مشکل نہیں ہے، پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4982 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 3016، الفاظ بخاری کے ہیں. نمبر 3، اچھے معلم سے سیکھنا. بعض لوگ قرآن خود سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پڑھنا آتا ہو اس کو ٹھیک سے. صحیح پڑھنے کے لیے اور میں نے صحیح یاد کیا کہ نہیں دیکھنے کے لیے ایک اچھا معلم ہونا بھی ضروری ہے، خصوصاً بچوں کے لیے جن کو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا معلم. معلم کی نگرانی میں آدمی پڑھ بھی پاتا ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی ہوتا ہے، کہاں تک پڑھے بتاؤ، کل کا سبق ہوا کہ نہیں ہوا. نہیں، اگر خود سے یاد کرتا آج کیا کل نہیں کیا، پھر مہینہ بھر چلا گیا، پھر کیا پھر رکا پھر چلا گیا. لیکن معلم اگر ہو تو کوئی محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے، دوڑانے والا ہو تو آدمی کام بھی کرتا ہے. تو معلم کی وجہ سے ایک دباؤ ہوتا ہے، اور وہ دباؤ زندگی میں ہر چیز کے لیے ضروری، کسی بھی اچیومنٹ کے لیے ضروری کہ انسان کے اوپر کچھ پریشر ہو. اگر پریشر نہیں ہوگا تو آدمی نہیں کرتا ہے، سستی انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے. تو اچھا معلم ہونا بھی ضروری ہے، خاص طور سے اس اعتبار سے کہ اگر انسان کو خود سے پڑھنے لگے، بعض اوقات پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں اور یاد کر لیتا ہے، اور یاد کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھر ویسے ہی غلط پڑھتا رہتا ہے. معلم ہوگا تو اس کی غلطیاں بتائے گا، ایسا نہیں ایسا پڑھتے ہیں، اور بہت سارے آسان طریقے بتائے گا یاد کرنے کے. تو معلم ہونا ضروری ہے، معلم ہو تو بہت اچھا. مسروق کہتے ہیں ذکر عبداللہ ابن مسعود عند عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے سامنے بات چیت میں نام آ گیا عبداللہ ابن مسعود کا، ان کا تذکرہ آیا. وقال ذاک رجل لا ازال احبہ. عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کیا کہا؟ یہ آدمی مجھے ہمیشہ سے اس آدمی سے محبت رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مجھے ہمیشہ سے میرے دل میں ان کے لیے محبت رہی ہے. کب سے؟ ذاک رجل لا ازال احبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خذ القرآن من اربع. کیوں محبت مجھ کو ہوئی ان سے؟
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، 4 لوگوں سے قرآن کا علم لو۔ کس سے؟ من عبداللہ ابن مسعود، صحابی کہتے ہیں فبدأ بہ، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، اور سب سے پہلے ان کا نام لیا۔ وسالم مولا ابی حذیفہ، اور ابو حذیفہ کے آزاد کیے ہوئے غلام سالم، ان سے قرآن کا علم لو۔ دیکھیے غلام سے بھی علم لیا جا رہا ہے، اور اللہ کا نبی بتا رہا ہے اس آزاد کیے ہوئے غلام سے قرآن کا علم لو۔ یعنی استاد بن سکتا ہے آزاد کیا ہوا غلام۔ اسلام میں کتنی بڑی یعنی فضیلت ہے علم کی، قرآن کے علم کی، کہ اس کی بنیاد پر ایک غلام کو بھی استاد کا مقام مل سکتا ہے۔ ایسا دین ہے۔ آج امریکہ اور بڑے بڑے یورپ کے ملک ہیں، آپ دیکھیے کالے لوگوں کو آج تک وہ مقام عزت نہیں مل پا رہی ہے، آج بھی ان کو ویسی ذلیل مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اسلام میں علم کی بنا پر ایک آزاد کردہ غلام کو بھی عزت مل رہی، وہ استاد بن جا رہا عربوں کا، اور نبی بتا رہے ان سے لو۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ بھی دین کا علم۔ بعض قوموں میں آپ دیکھیے کچھ خاص لوگ ہی وہ علم رکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ فلانا پیدائش کا آدمی ہوگا، اسی سے دین کا علم لیا جا سکتا ہے، اسی سے ریلیجن کا نالج لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ نسلوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی لائق ہے اس کو آگے بڑھاؤ، چاہے وہ غلام رہا ہو پہلے، چاہے وہ کالا کلوٹا ہو، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اگر قرآن کا علم ہے وہ استاد بن سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ نسل پرستی اسلام میں نہیں ہے، عرب عجم گورا کالا نہیں اسلام میں یہ۔ تو کہا کہ سالم جو ابو حذیفہ کے مولا ہیں ان سے علم حاصل کرو، وہ معاذ ابن جبل، وہ ابی ابن کعب، اور معاذ ابن جبل سے اور ابی ابن کعب سے علم حاصل کرو۔ کس کا؟ قرآن کا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں قرآن کا علم سکھانے کے لیے لوگوں کو متعین کرتے تھے، ان سے قرآن کا علم لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو تزکیہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک کس سے علم لینا کیسا معلوم پڑتا؟ جو یوٹیوب پہ آ جائے، اس کے لائک اور فالوور زیادہ ہوں، اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے جلدی سے اور بیل آئیکن دبائیے، ہاں، اور لائک بھی کیجئے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ آج کل بہت آسان ہو گیا کسی آدمی کے لیے ساری دنیا کا استاد بننا۔ نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی لائق ہے یا نہیں ہے، وہ اہل علم جو اس سے اوپر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے علم لو، یہ لائق ہے، چاہے وہ ان کے برابری کا نہ ہو، طالب علم ہے، لیکن اس لائق ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اپنے طور پر جس کو چاہے علم حاصل کرو، نہیں، کہا ان سے لو علم۔ تو یہ تزکیہ ہے کہ یہ لائق ہیں کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ 4 لوگ ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، جب سے میں نے یہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، کیونکہ سب سے پہلے ان کا نام لیے۔ کس کا؟ قرآن جیسے علم کے لیے سب سے پہلے نام کس کا آیا؟ عبداللہ ابن مسعود کا۔ اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی کہ کتنے زبردست صحابی تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا آتے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آنا جانا لگا رہتا تھا کہ ہم سمجھتے تھے یہ تو گھر والے ہی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، اور ایک دم دبلے پتلے تھے وہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پتلے دبلے صحابی تھے۔ ایک بار پیڑ پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، شاخ توڑنے کے لیے، تو لنگی ونگی پہنتے تھے صحابہ، پنڈلیاں ایک دم پتلی، تو کچھ لوگ ہنسنے لگے، کیا کیسا آدمی ہے دبلا پتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ یہ وزن اللہ کے پاس ان کا تم کو نہیں معلوم۔ تو بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں مقام ہے۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی کسی دن انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان کے کیا فضائل ہیں، کیونکہ بہت زبردست صحابہ میں سے ہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تلقین کرتے تھے کہ استاد سے علم لو، قرآن کا علم اچھے لوگوں سے لینا چاہیے جن کے پاس پختہ علم ہو قرآن کا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام مسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3808 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2464 الفاظ بخاری کے ہیں۔ بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ابھی گزرا، خود کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشاہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشاہد سکھایا۔ تشاہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو تشاہد کہتے ہیں۔ کیوں تشاہد کیوں کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس میں آتا ہے، تو شہادتین اس میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو تشاہد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھ کو تشاہد سکھایا اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ہتھیلیوں کے درمیان تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے مجھ کو سکھایا کما یعلمنی السورۃ من القرآن، ویسے ہی سکھایا جیسے مجھ کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ کون سکھاتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام البخاری نے کتاب الاستئذان میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6265۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، اور ان کو کس نے سکھایا تھا؟ خود سے سیکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ الاستخارۃ فی الامور کلھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زندگی کے تمام معاملات میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بڑا کام آدمی کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، 2 رکعت فرض کے علاوہ کوئی نماز پڑھے، چاہے وہ سنت ہو نفل ہو، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، مشورہ کرنا نہیں ہو۔ اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ استخارہ کر کی دعا پڑھا میں، سویا لیکن کچھ بھی خواب نہیں آیا، تو استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ بس یہ ہے کہ جیسے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ فلاں چیز میرے حق میں اچھی ہے تو دے، نہیں ہے تو بچا، تو وہ دعا ہے۔ استخارہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی رائے مانگے، کیا کروں بتا، دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس یہ کہ اللہ دے دے، منزل تک پہنچا دے، اگر یہ خیر ہے تو، نہیں تو بچا لے۔ بعض لوگ دوسروں کا بھی استخارہ کرتے ہیں کمپیوٹر لے کے، ہاں اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ یہ ساری خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے تمام معاملات میں، کما یعلمہم السورۃ من القرآن، ویسے ہی جیسے آپ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 7390۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے۔ تو یہ ہونا چاہیے، کوئی استاد ہو جس کے پاس آدمی بیٹھے اور اس سے اپنا قرآن صحیح کرائیں اور اس کے بعد یاد بھی کرے، اس کو سنائیں بھی، اس سے بہت آسانی سے آدمی سیکھ پاتا ہے، اور جو سیکھا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز، یاد کرنے سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا۔ کیوں؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر غلط پڑھتا رہے گا اور ویسے ہی یاد کر لیا، زندگی بھر غلطی پڑھتا رہے گا اور زبان پھر واپس جلدی پلٹے گی نہیں، کیونکہ جیسے یاد ہو جاتا ہے ویسے آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کیا کرے؟ سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہمارے وہ بندے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کتاب کا علم دیا ہے۔
کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 باتیں یہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں فالتلاوۃ تطلق علی تلاوت اللفظ۔ نمبر 1 کہتے ہیں تلاوت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے الفاظ کے پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تلاوت کرنا قرآن پڑھنا۔ نمبر 2 وتلاوت المعنی یعنی الانسان یتبع المعنی ولا یحرفہ، تلاوت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن سے وہی مطلب لے جو اس میں سے نکلتا ہے، اس کو بدل کے تبدیلی تحریف اس میں نہ کرے، اس کو فالو کرے، یعنی جو مطلب اس میں ہے وہی مطلب لے۔ 3 کہتے ہیں وعلی تلاوت الحکم وہو اتباع الحکم، اور تیسرا مطلب تلاوت کا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی قرآن میں جو حکم آیا ہے آدمی اس کو فالو کرے پریکٹیکلی، نماز پڑھو تو نماز پڑھے، درود پڑھو تو درود پڑھے، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ حکم پورا کرے۔ تو تلاوت کا لفظ 3 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کا پڑھنا، نمبر 2 قرآن سے وہی مطلب لینا جو اس میں نکلتا ہے، زبردستی توڑ مروڑ کے کچھ بھی اپنے دل سے نہیں نکالیں۔ تیسرا قرآن میں جو حکم ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ تلا یہ جو لفظ آتا ہے تلاوت کے لیے، تلا تو یہ پیچھے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی یہاں پر انہوں نے ذکر کی، کہا وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ لِلتِّلَاوَةِ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے یہ تینوں کام کرتے ہیں، قرآن کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، نمبر 2 قرآن کے صحیح معنی لیتے ہیں، نمبر 3 قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلی چیز معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے امامت کرنے کے لیے بولے تو ڈرتے، کیوں؟ پکڑا جائے گا، نہیں آتا میرے کو پڑھنے، تو لوگوں کے سامنے پڑھنے کو شرما رہا، اللہ کے سامنے پڑھتا اس کا کیا؟ آپ کا کوئی لیٹر ہو، غلط کوئی پڑھ کے سنائے، آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہو، غلط پڑھ کے سنائے، کتنا غصہ آتا؟ کیا لکھا ہو تو کیا پڑھ رہا؟ غصہ آتا نا۔ لیکن اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کو ہی غلط پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ہے قاری عبدالباسط کی طرح اور شیخ شریم سدیس کی طرح آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ اپنے جیسا پڑھو، لیکن عربی کی جیسا پڑھو نا اس کو۔ عین الف میں فرق ہونا چاہیے، طا اور تا میں فرق ہونا چاہیے، صاد اور سین میں اور تا میں فرق ہونا چاہیے، ضاد میں، زائے اور ذال میں فرق ہونا چاہیے، اور ضا میں فرق ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی سب کو ایک جیسا پڑھتا ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ کا کچھ پڑھتا ہے، ولا جالین پڑھے گا۔ جالین کہاں سے آیا؟ اور کوئی پکڑے اگر اصلاح کرنے لگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف تو سب کرتا، شرک بھی معاف کرتا توبہ کیے تو، پر غلط کیوں پڑھ رہا؟ تو غلط کیوں پڑھ رہا؟ سیکھنا چاہیے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، تو سیکھنے کی محنت کرے گا تو آئے گا۔ بولے نہیں آتا، زبان پلٹتی نہیں ہے، گالیاں دینے کے لیے پلٹتی، گانے گانے کے لیے پلٹتی، جھگڑے کا فساد بحث مباحثہ کرنے کے لیے پلٹتی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کتنی پلٹ کے پلٹتی، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پلٹتی۔ کیوں نہیں پلٹتی؟ اس لیے کہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے آدمی کوشش کرے، مشق کرے تو سب پلٹتی ہے، نہیں پلٹتی ایسا نہیں ہے۔ بہت کچھ کسی کا زبان کا مسئلہ ہی ہو، کوئی ایشو ہو اس کا پیدائشی طور پر، تو ایک اور بات ہے، لیکن ایک آدمی اگر سیکھنے کی ہی محنت نہ کرے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو آدمی کوشش کرے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھے جتنا اس کے بس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا
वुसअहा। अल्लाह ताला किसी पर वो बोझ नहीं डालता है जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो। मुझको इतना ही अच्छा पढ़ने आता, बस इससे अच्छा नहीं आता पढ़ने, ओके, लेकिन किसी को सुना, उसमें इस्लाह कर, कहीं ऐसा ना हो कि तो कुछ का कुछ गलत पढ़ रहा हो। बाज़ औक़ात आदमी पढ़ता है उसका मतलब कुछ का है, तो वैसे पढ़ना चाहिए जैसे कुरान का हक़ है। नंबर 5, कुरान के हिफ्ज़ में बेहतर ये है कि कुरान को याद करना ऐसी उम्र में शुरू किया जाए जो बहुत छोटी उम्र हो। इसीलिए बच्चों को पहली छोटी उम्र में कुरान याद कराना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे उम्र गुज़रती जाती है याद होना मुश्किल होता जाता है। ये नहीं कि नहीं हो सकता है, अब इसको बहाना मत बनाइए, हमारी तो उम्र चली गई है। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी उम्र में नाजिल हुआ? 50, 40, तो 40 में। और कई सहाबा थे जो ज़्यादा बड़ी उम्र के थे और होता गया। देखिए कितने साल तक नाजिल हुआ? 23 साल तक। तो जितने सहाबा आपके साथ थे, कुछ तो आपसे भी ज़्यादा उम्र में थे, तो वो लोग कैसे याद करते थे? कौन सी उम्र में याद किए वो लोग? अब देखिए 60-63 तक याद होता रहा हो। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि नहीं याद होता, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि कम उम्री से याद करना शुरू किया जाए। इसलिए अपने बच्चों को हम जैक एंड जिल याद करा रहे हैं, हाँ, न जाने दुनिया की कितनी चीज़ें याद करा रहे हैं। कुरान भी उनको याद कराएं। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई करे वो याद करें, 2 का 2, 2 दूनी 4 कर रहा हो, याद कर रहा हो, सब ठीक है भाई, लेकिन कुरान भी याद कराइए उसको। पढ़ाई का बहुत लोड है, उसको नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदे सब होता अगर करना चाहे, जब दिल ही ना माने तो बहाने हज़ार हैं। आदमी को करना ही नहीं है तो फिर सब मुश्किल हो जाता है। कम उम्री में हिफ्ज़ करना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जमाअतुल मुहकमा फ़ी अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में मुहकम को जमा कर लिया था। जमा कर लिया था यानी सीने में जमा कर लिया था। रावी कहते हैं फ़क़ुल्तु वमल मुहकम, मुहकम से मुराद क्या है? कहते हैं अल-मुफ़स्सल। अल-मुफ़स्सल, सारी मुफ़स्सल की सूरतें मैंने याद कर ली थी। मुफ़स्सल किसको कहते हैं? सूरह क़ाफ़ से लेके वन्नास तक, सूरह क़ाफ़ से लेके आखिर तक जितनी सूरतें हैं इनको क्या कहते हैं? मुफ़स्सल। मुफ़स्सल क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें फ़स्ल होता है। फ़स्ल का मतलब सेपरेशन, जल्दी 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 छोटी छोटी सूरतें हैं तो क्या होता है? जल्दी जल्दी अगली सूरत आती है, तो उसको क्या कहते हैं? मुफ़स्सल। तो ये सूरह क़ाफ़ से लेके, इब्न हजर कहते हैं सूरह क़ाफ़ से लेके आखिर तक जितनी सूरतें हैं ये सारी क्या हैं? ये मुफ़स्सल हैं। तो ये कब याद किया था मैंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही याद कर लिया था इसको मैं। और इब्न अब्बास की इतनी कम उम्र थे, बहुत कम उम्र, नौजवान थे बिल्कुल। तो इतने छोटे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस्तिंजा के लिए गए, तो उन्हें देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, तो बाहर जाके वज़ू का पानी रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फारिग होकर बाहर आए तो देखा पानी वज़ू का रखा हुआ है। पूछे कौन रखा है? तो हज़रत मैमुना ने बताया कि ये इब्न अब्बास ने रखा है। अच्छा, आपने कहा, आपने दुआ दी उनको, कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु त्तअवील, ऐ अल्लाह इसको दीन की गहरी समझ दे और इसको कुरान की तफसीर का इल्म दे। और मौजिज़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उम्मत में जो मुफस्सिरीन हैं उनमें टॉप लेवल में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। कुरान की तफसीर का गहरा इल्म रखने वाले हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। तो ये वो सहाबी हैं। तो क्यों दुआ दी? उलमा ने कहा कि यानी उन्होंने इतना अक्लमंदी से काम लिया कि अगर अंदर गए हैं तो आगे बाहर आके वज़ू करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नमाज़ पढ़ेंगे। तो आप नमाज से पहले क़ज़ा हाजत करके फिर उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ते थे, तो बराबर सही जगह पे पानी रखा उन्होंने, इसलिए आपने दुआ दी उनको कि इंटेलिजेंट बच्चा है ये, तो उसको दुआ दी। इसलिए बच्चों की खिदमत में उनको दुआ देना चाहिए, उनको एनकरेजमेंट होता है। इससे भी हमको मालूम होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते थे। ये नहीं कौन रखा है? ये रखा, हाँ सुधर ज़रा अच्छे से, हाँ ज़रा खिदमत करते जा बड़ों की, खाली मस्ती करते भटकते मत फिर, ऐसा नहीं बोलना। बच्चों को थोड़ा एनकरेजमेंट होना। कोई अच्छा काम अगर बच्चा करते, माँ बाप के लिए पानी ला के दे दिया या कोई चीज़ काम कर दिया, उसको दुआ देना। कुछ जाता क्या उसमें, कुछ खर्चा होता उसमें, दुआ देना चाहिए उनको। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
عادت ہے اور آپ کا اخلاق تھا کہ آپ ایک بچے کی چھوٹی خدمت کو بھی آپ نظر انداز نہیں کرتے تھے، اگنور نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 5036۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑا حصہ قرآن کا یاد کر لیا تھا، سورہ قاف سے لے کے اخیر تک۔ قتادہ کہتے ہیں الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہتے ہیں بچپن میں حفظ کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر، ہاں بالکل کرتے ہیں نا اس طرح سے، ہاں کندہ کاری جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر آپ کچھ نقش بنا لیتے ہیں، جیسے مسجدوں وغیرہ کو لگاتے ہیں نا، یا کسی عمارتوں میں لگاتے ہیں ٹائلز وغیرہ، تو اس میں ٹھوک کے کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ ڈیزائن ہوتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، وہ مٹتا ہے، وہ نہیں مٹتا ہے، اسی طرح باقی رہتا ہے۔ تو بچپن میں حفظ کرنا ایسا ہے جسے پتھر پر نقوش بنائے جائیں۔ تو بچپن میں بچوں کو قرآن یاد کرانے میں لگانا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسری پڑھائی آپ چھوڑا دیں، اگر وہ مکتب میں مدرسے میں ہے تو مستقل وہ تو وہی کرے گا، لیکن اگر اسکول جانے والا بھی بچہ ہے تب بھی اس کو قرآن یاد کرانا چاہیے جتنا اس کی طاقت ہے، ایک دم پورا بھی نہیں کر پائے گا، تھوڑا تھوڑا تو کم سے کم کرتا رہے۔ تو الطبقات الکبیر میں یہ بات امام قتادہ کی موجود ہے، قتادہ تابعین میں سے ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَدْبِيرُ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الصَّبِيُّ مِنْ حِينَ يَبْلُغُ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقہ وسماع الحدیث، کہتے بچے کے بارے میں ماں باپ جو مینجمنٹ ان کا ہو، علمی اعتبار سے جو اس کی زندگی کو آرگنائز ماں باپ کریں، اس میں سب سے پہلے کیا کریں، جب وہ 5 سال کا ہو جائیں اسے قرآن، فقہ اور حدیث کے سننے میں بزی کریں۔ کیا سیکھنا چاہیے اس نے؟ نمبر 1 قرآن، دوسرا فقہ، طہارت، پیشاب کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسا پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ فقہ کی باتیں دین کی اس کی سکھائیں، اور وسماع الحدیث، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں اس کو سنائیں، اس کو سکھائیں۔ بچے کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، بعد میں دھیرے جو ہے وہ میموری کمزور ہونے لگتی ہے۔ وَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ حِفْظَ الْقُرْآنِ مُتْقِنًا، کہتے سب سے پہلے جس کا اس کو ذمہ دار بنانا چاہیے، جس کی ذمہ داری اس پر ڈالنی چاہیے، وہ ٹھیک سے قرآن کا حفظ ہے، پکا حفظ قرآن کا اس کو ہونا چاہیے، بھلے صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوں لیکن پکا حفظ قرآن کا ہونا چاہیے۔ تو کب سے کہہ رہے ہیں یہ؟ 5 سال سے، بلکہ بعض سلف کہتے ہیں دایاں اور بایاں ہاتھ میں فرق کرنے لگے تو اس کو سکھانا شروع کرو، اس طرح بھی کہتے تھے۔ تو ہر بچے کی استعداد الگ ہوگی، یہ نہیں کہ مار پیٹ کے اس کو آپ سکھائیں، بلکہ مارنا پیٹنا بچوں کو ٹھیک بھی نہیں ہے سکھانے کے لیے، کہ بعض اوقات بچوں کو کوئی بچہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے، کوئی تھوڑا دیر سے سیکھتا ہے۔ اب ڈنڈا لے کے استاد کیا کر رہا ہے، اس کو بچہ پڑھ رہا اور ڈنڈا بھی دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں۔ ہاں، بعض سلف بچوں کو پڑھاتے وقت مارنے پر ڈانٹتے تھے، کہتے تھے تو ایسے کو مار رہا ہے جس پہ کوئی گناہ نہیں۔ بھائی کوئی آدمی بڑا ہے مثلا، استاد کے سامنے بیٹھا، غلط پڑھا، مارتا اس کو چھڑی سے؟ نہیں، بچہ مارتا ہے، جبکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو مار رہا، اور اتنا بڑا ہو کہ قرآن تیرے کو پڑھنے نہیں آ رہا، مارنا کس کو چاہیے؟ ہاں، اس کو دینا چاہیے پھٹکا، اتنا بڑا ہو کہ غلط پڑھتا تو اس کو تو نہیں مارتا کس کو؟ چھوٹے بچے کو۔ غلطی پر بچے کو سزا دینا اپنی جگہ ہے، گالی دیا، چوری کیا، جھوٹ بولا، اگر باپ سزا دیتا ہے یا استاد سزا دیتا ہے لمٹ میں، وہ ٹھیک ہے، یادگار رہے اس کو۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے، کتنا 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا کرو؟ پھر سزا دو، ٹھیک ہے وہ، لیکن پڑھنے نہیں آ رہا اس کو بولے پڑھ، تب وہ غلط پڑھ رہا، اس کو بولے صحیح نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بولے نہیں آ رہا۔ کیسا نہیں آ رہا تیرے کو؟ کیسا نہیں آ رہا؟ ایسا نہیں آ رہا میرے کو، کیسا نہیں آ رہا؟ ہوتا ہے ایسا، یاد کیوں نہیں ہوا تجھ کو؟ پٹائی ہو رہی اس کی۔ اور بعض اوقات
آپ دیکھیے کچھ ویڈیو کچھ لوگوں نے بھیجے، زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے بچے کو مارا جا رہا، معلوم نہیں بیوی کا فون آیا تھا، اس کو کیا ٹیچر کو ہوا تھا، اتنا جانوروں کی طرح بعض اوقات بچوں کو پیٹتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بچوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ جب اندر سے شوق، یعنی اتنی پٹائی اگر ہوگی تو نفرت ٹیچر سے ہوگی، جو پڑھایا جا رہا اس سے بھی ہوگی۔ بعض اوقات ایسے بچے جو ان کو دین سے نفرت ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کیا ہے یہ جلاد، نہیں آ رہا تو مار رہے مجھ کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے اور انکریج کر کے ان کو پڑھانا چاہیے۔ بلکہ سبھی کے لیے اصول ہے کہ انکریج کرنا چاہیے، شوق دلانا چاہیے، ان پہ انعامات دینے چاہیے، اور بچے پھر پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ آسان کرو تاکہ وہ سیکھے۔ تو سید الخاطر میں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بچہ جب 5 سال کا ہو جائے، قرآن، فقہ اور حدیث کا علم اس کو دو، اور سب سے پہلے جو اس کو سکھانا چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھے سے قرآن اس کو حفظ ہو جائے، جتنا بھی یاد ہو پکا ہو، کچا کچا نہیں، پکا یاد ہونا چاہیے۔ نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے؟ حفظ کے لیے صبح کا وقت غنیمت جانا جائے۔ صبح کے وقت بہت آسانی سے حفظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی فائل پوری ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی رہتی، پچھلے دن کی۔ آدمی دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے تو رات میں ذرا کیا ہوتا ہے، اس کی دن بھر کے مشاغل دماغ میں چلتے رہتے ہیں، لیکن جیسی نیند ہوتی ہے آدمی کے اٹھ جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ فریش ہوتا ہے ایک دم۔ تو وہ وقت نئے یاد کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، اور خصوصی طور پر اس لیے بھی کہ اس وقت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے دن کی شروعات کے وقت میں ان کے لیے برکت دے دے۔ دن کی شروعات فجر کا وقت جو ہوتا ہے اور اس کے بعد کا وقت، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے اس میں۔ تو علمی کام اگر کوئی کرنا ہے، یاد کرنے والا، اس کے لیے بہت اچھا وقت کون سا ہے؟ بلکہ تھوڑا اس سے پہلے ہی سے اگر شروع کیا جائے، تہجد کا وقت، وہ آگے بھی آ رہی حدیث، وہ بھی ایک، یعنی وہ حفظ کے بقا کے لیے ہے، یہ نئے حفظ کے لیے ہے۔ صبح کا وقت کس کے لیے ہے؟ نئے حفظ کے لیے۔ اور جو یاد کیا ہوا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے رات کا وقت ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے، اور اس میں دعا کے علاوہ خبر بھی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کی برکت دن کی شروعات میں رکھی گئی ہے۔ تو ایک تو دعا ہے اللہ برکت دے، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ برکت دے دی گئی، یعنی دعا قبول ہو گئی ہے کہ اس امت کے لیے دن کی شروعات میں برکت دے دی گئی ہے۔ تو چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، دن کی شروعات میں خصوصی برکت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بعد میں برکت نہیں آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ اگر آدمی تاجر ہو، سچ بولے، امانت داری سے اگر تجارت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، تو برکت بند نہیں ہوتی باقی دن میں، لیکن یہ کہ خصوصی وقت ہے جس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1300 اور اسی طرح سے 2841 پر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو نیا حفظ جو آپ کریں گے اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح کا وقت، ایک دم فجر کے آس پاس کا وقت، یہ بہت اچھا وقت ہے۔ بعد میں بھی کریں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ وقت بہت ہی آپ کے لیے مفید وقت ہے۔ 7، حفظ کو باقی رکھنے کے لیے رات کا وقت ہے، قیام اللیل۔ وہ جو بھی یاد کیا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے ریپیٹیشن کے لیے وقت ہے۔ حفظ کے 2 رکن ہیں، موٹا موٹا حساب حفظ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے 2، جیسے پرندے کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 پر، حفظ کرنے کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 تکرار، نمبر 2 مراجعت۔ خلاص، حفظ کرنے کے لیے کتنے 2 رکن ہیں؟ ایک تکرار، جیسے آپ پڑھیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، پڑھ رہا کئی بار ریپیٹ کیا، ریپیٹیشن، تکرار اس کو کہتے ہیں۔ تو تکرار سے کیا ہوتا ہو؟ ٹیمپرری میموری میں بیٹھ جاتا ہو، ٹھیک، زبان پہ بیٹھ جاتا ہو۔ لیکن کیا ہوتا پھر چائے پیے، باہر گئے، جاب پہ گئے،
پھر واپس کیا پڑھ رہا تھا میں یاد آتا. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بولتے ہیں اسپیسڈ ریپیٹیشن. کچھ وقت کے بعد پھر واپس لوٹنا اور چیک کرنا جو یاد کیا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو کچھ ریپیٹ کرنا. پھر 1 دن کے بعد، کبھی 2 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، سال کے بعد. اگر فاصلے کے ساتھ میں اس کو ریپیٹ کیا جائے وہ زندگی کا حصہ بنتا ہے اور خون اور گوشت کی طرح آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ کبھی بھولتے؟ کیوں نہیں بھولتے؟ نیند میں سے اٹھا پڑھ سورہ فاتحہ، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ آدمی پڑھے گا. زیادہ سوچے کہ ٹھہرو ذرا 7 آیتیں جمع کرنے تو پہلے بولے گا نہیں. تو ایسا یاد ہے ایک دم، نیند میں بھی پڑھے گا برابر. کیوں؟ اتنا ریپیٹ کیا ہے اس کو کہ وہ کیا بن گیا؟ اس کا حصہ بن گیا. اس کا جیسا نام بھولتا نہیں ویسے سورہ فاتحہ بھی اس کو یاد رہے گا. تو جتنا آپ ریپیٹ کریں گے اتنا یاد ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے اور پکا ہو جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے تکرار، دوسری ہوتی ہے مراجعت، واپس لوٹنا اور چیک کرنا اس کو. یہ 2 چیزیں آدمی کرتا رہے وہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اے نبی، یقیناً رات میں اٹھنا اور قیام اللیل کرنا ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اشد وطئا 2 معنی علماء نے ذکر کیے اس کے. نفس کو روندنے کے اعتبار سے بہت پاورفل چیز ہے. نیند چھوڑ کے اٹھنا کتنا آسان ہے نا؟ نہیں؟ ہاں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، نہیں سونا بہت آسان ہے، لیکن سوئے ہوئے کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے تہجد کے وقت میں، کیونکہ اس وقت میں نیند کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم مضبوط نیند ہوتی ہے. اس میں سے نیند چھوڑ کے اٹھنا یہ نفس کو توڑنے کے لیے بہت ہی پاورفل چیز ہے. ایک معنی یہ ہے اشد وطئا. وطأ کا مطلب ہوتا ہے، وطی کا مطلب ہوتا ہے روندنا، اس کو. تو نفس کو روندنے کے اعتبار سے رات کا اٹھنا بہت ہی مفید چیز ہے کہ آدمی اپنے نفس کو توڑے. دوسرا یہ ہے، یہ مواتی یعنی مواطات سے ہے، موافقت، کہ دل اور زبان کا کوآرڈینیشن، کوآپریشن، یہ رات میں جو اٹھتا ہے آدمی اس میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. تو آدمی جو پڑھتا ہے اس پر دھیان اس کا اچھے سے ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ بہت مضبوط نکلتی ہے. تو رات کا جو اس کے بارے میں آپ دیکھیں تفصیل میں قتادہ کہتے ہیں ہی اشد وطئا کا ایک معنی یہ بھی ہے، کہتے ہیں وہ ای اثبت فی الخیر و احفظ فی الحفظ. قتادہ تابعین میں سے ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اشد وطئا کا مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اثبت فی الخیر، یہ خیر کے لیے زیادہ ثابت قدمی کی چیز ہے، خیر کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور واحفظ فی الحفظ، اور حفظ کو باقی رکھنے میں بڑی مددگار چیز ہے. کہ ایک آدمی تہجد میں اٹھے اور چاہے تو تہجد میں ہی پڑھیں جتنا یاد ہے اتنا، یا کم از کم آدمی تہجد پڑھ کے بیٹھ کے پھر یاد جتنا کیا ہے اس کو ریپیٹ کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی مراجعت کریں. اس سے انسان کو زیادہ یاد رہتا ہے. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے اور اس معنی میں حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ. جب ایک قرآن کا ماہر یا قرآن والا، قرآن حفظ کیا ہوا آدمی اٹھتا ہے، نماز میں قیام کرتا ہے اور رات اور دن میں اس کو پڑھتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ. لیکن اگر وہ قیام نہ کریں، قیام اللیل میں قرآن کو نہ پڑھیں، بھول جاتا ہو. نَسِيَهُ، وہ بھول جاتا ہے. امام مسلم نے اسے روایت کیا صلاۃ المسافرین میں، حدیث نمبر 789. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے
قیام اللیل میں اس کا پڑھنا بڑا مددگار ہے، اور اگر آدمی یہ نہ کریں تو اکثر یاد کیا ہوا کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر رات میں قیام اللیل نہ کر پائیں، کم سے کم دن میں اس کو پڑھے جو یاد کیا ہے۔ اسی لیے کیا حدیث میں فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں اور دن میں اس کو پڑھتا ہے تو وہ چیز کیا رہتی ہے، اس کی باقی رہتی ہے۔ تو پہلے رات کو ذکر کیا کہ دن کو، رات میں اور دن میں۔ تو رات میں پڑھنا اور بھی زیادہ کنسنٹریشن میں آسان ہے کہ دن کا آسان ہے؟ بتائیے آپ سوچئے۔ رات میں کنسنٹریشن آسانی سے ہو جاتا ہے، نہ بچے آ کے چلا رہے ہیں، نہ دکان میں کوئی شور شرابہ ہے، نہ کہیں اور کوئی گاڑیوں کی آوازیں ہیں، ایک دم رات کے سکون میں جب پڑھتا ہے تو آدمی کا یاد کرنا اور آسان ہوتا ہے، اور یادداشت اس کی اور پکی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دن میں بھی اگر پڑھتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اور جس کو رات میں وقت نہیں مل پاتا ہے، تھکا ہوا سو جاتا ہے بیچارہ، محنت کرنے والا آدمی، کم سے کم دن میں وہ اپنی نمازوں میں اس کو پڑھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرے، نمازوں میں نہیں پڑھے، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رات میں بھی قیام اللیل کرنا چاہیے اور نمازوں میں قرآن یاد کیا ہوا پڑھنا چاہیے، اس سے وہ قرآن یاد ہوتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ ہم نے 7 چیزیں دیکھیں، بقیہ اور کچھ چیزیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم ان کو کور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے، اسے یاد کرنے، اسے سمجھنے، اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی اور اس کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔